اس وقت شہریار آفریدی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ انسانوں کے حقوق کے علاوہ مجھے ماحولیات کا بتاتے ہیں، مجھے چرند پرند کی فکر کا احساس دلاتے ہیں۔ اور ڈپٹی سپیکر صاحب دوسری طرف مسلمان جس کا ایمان خالق کائنات سے تھا، جو پیوند لگا کے کپڑوں پہ پیوند، پیٹ پہ پتھر رکھنے والے، جن کے پاس ہنر، اسلحہ، دولت، دنیا، رتبے، نام کچھ نہیں تھا، اور ان کے تابع اللہ نے آسمان اور زمین کر دیے تھے، ایسی بادشاہت مسلمانوں کی گزری۔ ڈپٹی سپیکر صاحب کے جانور کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پرائے کھیت سے پرایا فصل کھایا جائے۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ وہ سوچ اور فکر ہے جو آج کی دنیا میں شاید مسلمان ممالک میں اور خاص کر اس ایوان میں، جب سوچ دنیا سے جڑ جائے، جب مقصد 2 + 2 = 4 ہو، جب مقصد ہونے کا یقین رب کے بجائے اپنے پارٹی کے لیڈر سے ہو، یا پرائم منسٹر سے ہو، یا پارٹی کے چیئرمین سے ہو، یا ان ناموں سے ہو جن کے پاس دنیا، نام، دولت، عہدہ، رتبہ ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں فیئر آف اننون میں تمہیں مبتلا کروں گا۔ تمہیں دشمن نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہارے دل اور دماغ پہ ڈر اور خوف طاری کر دوں گا۔ آج کیا وجہ ہے ڈپٹی سپیکر صاحب کہ حرم شریف اور مسجد نبوی میں جو مسلمان کا قبلہ اور کعبہ ہے، اس کے اندر رینوویشن ہوتی ہے تو وہ رینوویشن کرنے کے لیے تمام ٹیکنالوجی غیر بنا رہے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان صحت کے حوالے سے کوئی چیز استعمال کرتا ہے دوائی کی شکل میں، اس کا بنانے والا غیر ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ آج تعلیمی نظام، آج اکنامک سسٹم، آج سوشل سسٹم ان کا بنایا ہوا جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ تمام چیزیں چلتی رہی 71 سال اس ملک میں عمرہ کو انٹچیبلز بنایا گیا، اور تاریخ، مسلم ہسٹری کو، انسانی تاریخ کو بلا دیا گیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ پرجری، لائنگ انڈر اوتھ کے لیے معافی مانگتا ہے، اور اس ایوان میں بیٹھنے والے 99 ناموں پہ جو حلف لے کر آتے ہیں، وہ اپنے چیئرمین، اپنے پرائم منسٹر، اپنی حکومت اور اپنے ان لوگوں کو جو خود محتاج ہیں ان کی تابعداری پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو اگلوں کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو کیا بتاتا ہے کہ تمہاری بیٹی جب تھانے میں جائے گی وہ ذلیل ہوگی، تمہارا بیٹا، تمہارا بزرگ جب کسی ادارے میں جائے گا وہ ذلیل ہوگا، تم مقروض رہو گے، تم اوروں سے بھیک مانگو گے، تمہارے گھر کے فیصلے اغیار کریں گے، تمہاری عزت نہیں ہوگی، کوئی تمہیں کسی لیول پر پروموٹ نہیں کرے گا۔ رنگوینیا میں اور خاص کر جموں کشمیر میں تب سیرین کے مہاجرین، مسلمانوں کی پگڑیاں، مسلمان باریش بزرگ، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بیٹے وہ کرتے جائیں گے، ان کو مارا جائے گا، وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، لیکن غیروں کا، پراسپرس ورلڈ کا ایک کتا جو ہے اس کو آپ غلط آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ آج 7.25 کروڑ کے قریب دنیا میں مہاجرین ہیں، 97 میں سے 99% مسلمان کیوں ہیں؟ ابھی تو سورہ رحمان کی آیتیں بیان کی گئی۔ سورہ رحمان میں کیا کہا گیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ڈپٹی سپیکر صاحب، آج اس ایوان میں بیٹھنے والے بجٹ کے اس فگرز کو کوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں مقروض کس نے کیا؟ آج پاکستان کو اقوام عالم میں اس لیول پر کس نے کھڑا کیا کہ وہ کہتے ہیں، ہندوستان کے پارلیمنٹ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ پاکستان کی قیمت لگانا میرے لیے بہت آسان ہے، ایوان بالا اور دونوں ایوانوں کے ممبران کی قیمت میں لگا لوں، ان کو خرید لوں۔ آج ہم پرچیزیبل کموڈیٹیز کیوں بنے ہیں؟ آج اگلوں کے آگے ہم کیوں جھکتے ہیں؟ ڈپٹی سپیکر صاحب، یہی سوچ تھی، یہی فکر تھی۔ پھر رب نے ایک ایسے شخص کو جس نے 40 سال کے قریب کرکٹ سے وہ تعلق جوڑا، اور انہوں نے ایک چیز کمائی کہ آج ویوین رچ، آج ایئن چیپل ہو، آج گریگ چیپل ہو، آج گواسکر ہو، آج کپیل دیو ہو، دنیا کے تمام کرکٹ فرٹرنیٹی اگر بات کرتی ہے تو ایک شخص کی کرتی ہے کہ ایک شخص ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں جو جنٹلمینز گیم ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، وہ کریڈیبل ہے، وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ ہر چیز کو ریئلائز کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دنیا میں جب نیوٹرلٹی کی بات آئے
تو فور فرنٹ پہ عمران خان کو وہ کوٹ کرتے ہیں نیوٹرل امپائر. اب آئیں پاکستان میں. میرا جس گھر سے تعلق ہے, میرے والد صاحب کو جناح صاحب کے ساتھ گولڈ میڈل ملا تھا ڈیورنگ اسٹرگل فار انڈیپینڈنس. ہماری نواب شاہ میں, پنجاب میں, درآدم خیل میں, کوہاٹ میں زمین تھی پاکستان بننے سے پہلے. میرے والد صاحب کو خان بہادر کہا جاتا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نئی گاڑی میں تصور نہیں کر سکتا خریدنے کی. میرے گھر کے ایسٹس ود پیسج آف ٹائم کم ہوتے گئے. میرا سوال یہ ہے, جو آج آنکھوں پہ پٹیاں رکھ کے اپنے لیڈروں کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کہ آج آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں, یہ مقروض قوم کا پیسہ کدھر گیا. جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے, جب آپ کو درد ہوتا ہے, تو یورپ کے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. جب پاکستان کے عام باسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسپتال میں اس کی تذلیل, تھانے میں تذلیل, آخری 2 منٹ ہیں, آپ اپنی تقریر مکمل کریں. کچہری میں تذلیل, ہر لیول پر تذلیل. اور پھر آخر میں آپ کے جب اپنے جانور باہر سے کھانا کھائیں اور پاکستانی قوم کے لوگ, غیرت مند لوگ ترستے رہیں, جب آپ کے ملک کے اندر قبائل کو جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس, ان کو آپ نے اپنے صوبوں میں نہیں آنے دیا, آپ نے ان کی تذلیل کی, تضحیق کی. اسی طرح پھر جب پاکستان کے اندر پنجاب کے کسی تھانے میں چلا جائے, میں حلف کہتا ہوں, میری تربیت میں میری ماں پنجاب سے تھی, پنجاب کے کسی تھانے میں چلے جائیں, انہوں نے جو کلچر چھوڑا ہے, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, آج وہ لوگ جو زمینوں پر قابض ہیں, وہ تمام لوگ, اور ہم یہ نہیں کہتے اکاؤنٹیبلٹی, مائی پرائم منسٹر ہیڈ دا کریج کہ 62-63 میں میں بھی آؤں تو میں بھی مجھے بھی اجازت نہ ہو. انہوں نے اپنے ذات سے شروع کیا. آج یہ لوگ جن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, خلفائے راشدین, امام الانبیاء, قانون سے بالاتر نہیں, انبیاء کرام معصومین قانون سے بالاتر نہیں. یہ کیوں ڈر رہے ہیں, کس چیز کا خوف ہے؟ آپ پر الزام لگے, جائیں, چھاتی کھول کے جائیں. آپ کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور ایک ایک روپے کا حساب دے جس طرح عمران خان نے دیا. اور ہر لیڈر کے لیے صادق اور امین اس پرائورٹی نمبر 1, جو جس کی فائنینشل کریڈیبلٹی نہیں, اس وہ اپنی بیوی کی, اپنی ماں کی, اپنے باپ کی, اپنی اولاد کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ وہ لوگ جو اس ملک کے نام پہ کھاتے رہے, اس ملک کو ذلیل کرتے رہے. اور کلبھوشن یادو کی بات آئی تو ایک FIR نہیں کاٹی گئی, آرمی کورٹس کو اس کے ریسکیو کے لیے آنا پڑے. جب نہ اہلی کا تعلق یہ ہو کہ آپ فوج کو, بجلی, سول افیئرز میں ہر جگہ سیلاب آئے, سیکیورٹی آئے, اداروں کو آپ مفلوج کر دیں اور ہر جگہ فوج سے مدد مانگے. اور پھر جب ذات کی بات آئے جو چپ کے آرمی چیف سے ملا جائے, DG ISI سے ملا جائے. لیکن جب پاکستان کی بات آئے تو ان ایوانوں میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کو برا بھلا کہے. ڈان لیگز کی بات ہو, اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ چھپ چھپ کے ملے, ان کے ساتھ روابط رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ کون سوچے گا؟ پاکستانی قوم کو اب جاگ جانا چاہیے. قانون سے بالاتر نہ عمران خان ہے پرائم منسٹر پاکستان, نہ کیبنٹ ممبرز ہیں, کوئی نہیں ہے. اب قانون سب کو ایک لیول پر تولے گی. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سندھی کارڈ استعمال کروں, بلوچی کارڈ استعمال کروں, پنجابی کارڈ استعمال کروں, پشتون کارڈ استعمال کروں, وہ دن گئے. کیونکہ جب ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, وہ صرف رب سے ڈرتا ہے. اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ پھر ان سے نہیں ڈرتا جو پیچھے سے وار کرتے اور چالیں کھیلتے ہیں. آخر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب, عمران خان اور اس گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ عزت نفس دینا پاکستانی کو, ہیومن ڈگنیٹی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو وہ مقام دیا جائے جس کو اقوام عالم عزت دیں. آج ذرا پاکستانی اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, جیلوں میں جو پڑے تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا, پاکستان کے اندر عام پاکستانی سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت کر لیں گے, مہنگائی بے شک برداشت کر لیں گے, لیکن میری عزت پہ جو سودے بازی کی ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہے. پاکستانی قوم عزت چاہ رہی ہے, اور عزت دینے والا رب کے بعد ایک لیڈر ہے عمران خان. آپ محنت کریں, کوشش کریں,
لگے رہیں, ایک ہو جائیں, روڈوں پہ نکلے, جو کچھ کرنا ہے کریں. میرے رب کے فضل سے عمران خان کامیاب ہوگا, نیا پاکستان حقیقت بنے گا, اور ایک ایسا ملک بنے گا جو روز محشر کے دن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانیوں پر فخر کریں گے. We accept your challenge. Let's prove ourselves not only in the court of law, not only in the parliament, but in the streets of Pakistan. Let's see who survive and who convert Pakistan into a better Pakistan. بہت Inshallah, شکریہ Pakistan جی, بہت Zindabad. شکریہ جی.